पारा 19। اور ان میں جو ہمارے حضور پیشی کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم براہ راست اپنے رب ہی کو دیکھتے۔ یہ اپنے جی میں بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں اور اپنی سرکشی میں بہت بڑھ گئے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ یہ ان کو دیکھ کر چیخ اٹھیں گے کہ پناہ پناہ، اور ہم ان کے ہر اس عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا بڑھیں گے اور اس کو پراگندہ غبار بنا دیں گے۔ اس دن جنت کے لوگ بہترین ٹھکانے اور نہایت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ جس دن آسمان ایک بدلی کے اوپر سے پھٹ جائے گا، وہ نمودار ہوگی اور فرشتوں کے پرے اس کے اندر سے اتار دیے جائیں گے۔ اس دن حقیقی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی ہوگی۔ وہ دن منکروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا، جس دن ظالم اپنے ہاتھ حسرت سے کاٹے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ راہ حق اختیار کی ہوتی۔ ہائے میری بدبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس نے گمراہ کر کے مجھے خدا کی یاد دہانی سے بہکا دیا تھا، اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ ارشاد ہوگا، شیطان انسان کے ساتھ بڑا ہی بے وفائی کرنے والا ہے، اور رسول کہے گا کہ پروردگار، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ جس طرح تمہارے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اے پیغمبر، ہم نے اسی طرح مجرموں میں سے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں۔ تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار رہنمائی اور مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ قرآن سارے کا سارا اس کے اوپر ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتارا گیا تھا؟ ہم نے ایسا ہی کیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور یہی سبب ہے کہ ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے۔ یہ لوگ جو اعتراض بھی تمہارے پاس لے کر آئیں گے، اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہترین توجیہ ہم تمہیں بتا دیں گے۔ ان کے لیے اب دوزخ ہی ہے، اور جو لوگ اپنی منہوں کے بل دوزخ کے طرف گھسیٹے جائیں گے، وہ اپنے ٹھکانے کے اعتبار سے بدتر اور راہ کے اعتبار سے گمراہ تر ہوں گے۔ ہم نے موسیٰ کو بھی اسی طرح کتاب عطا فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو اس کا مددگار بنا دیا تھا۔ پھر دونوں کو حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ان دونوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی بالآخر ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے بھی انہیں پامال کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح جب نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا، اور لوگوں کے لیے انہیں عبرت کی ایک نشانی بنا دیا۔ اس طرح کے ظالموں کے لیے آگے بھی ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عاد، سمود، اصحاب الرسن اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر سمجھایا، اور نہیں سمجھے تو بالآخر ہر ایک کو ہم نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ قریش کے لوگ تو اس بستی پر سے گزرے بھی ہیں جس پر بری طرح پتھر برسائے گئے تھے، پھر کیا اس کو دیکھتے نہیں رہے؟ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ یہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب بھی تمہیں دیکھتے ہیں تمہارا مذاق ہی بناتے ہیں کہ اچھا یہی ہے جس کو خدا نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ ہی کر دیا تھا اگر ہم ان کی پرستش پر جمے نہ رہتے۔ انہیں اس بات پر اصرار ہے، دراں حالی کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو خود جان لیں گے
کہ کون بہت زیادہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے اے پیغمبر جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، پھر کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ لوگوں، کس ہستی کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش پر جمے ہوئے ہو؟ تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کو کہ کس طرح رات کا سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اس کو اچھی طرح ٹھہرا دیتا۔ پھر دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے، پھر اسی سے آہستہ آہستہ ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور اس میں نیند کو باعث راحت بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنا دیا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ لوگوں، دیکھتے نہیں ہو کہ ہم آسمان سے پاکیزہ پانی اتارتے ہیں کہ اس سے مردہ زمین کو اثر نو زندہ کر دے اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو اس سے سیراب کر دے۔ ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے اے پیغمبر، تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں، مگر اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیج دیتے، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ پھر بھی نہ مانتے، اس لیے تم ان منکروں کی بات کا دھیان نہ کرو اور اسی قرآن کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کرتے رہو، اور انہیں بتاؤ کہ وہی ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چھوڑ دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا کھاری ہے نہایت کڑوا، اور دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ حائل کر دیا اور ایک اٹل رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسب اور سسرال ٹھہرائے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرا رب بڑی قدرت والا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ ان چیزوں کی بندگی کر رہے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں نہ ہی نقصان۔ اور یہی نہیں، یہ منکر تو اب اس سے آگے اپنے رب کے حریف بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا ہوں، مگر یہی کہ جو چاہے وہ اپنے پروردگار تک پہنچنے کی راہ اختیار کر لے، اور اپنے زندہ خداوند پر جو مرنے والا نہیں ہے بھروسہ رکھو، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کے لیے کافی ہے۔ وہی جس نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا، وہ رحمان ہے، سو تم اسی کی شان اسی سے پوچھو جو اس کو جاننے والا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جسے تم سجدہ کرنے کے لیے ہمیں کہہ دو؟ اور ان کی نفرت کو یہ چیز اور بڑھا دیتی ہے۔ لوگوں، کس سے انحراف کر رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے اور اس میں ایک جلتا چراغ اور ایک چمکتا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا۔ ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں یا شکر گزار بننا چاہیں، وہی رحمان ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ جو راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں
کہ اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب بالکل چمٹ جانے والی چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا ان کا نتیجہ بھگتے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا اور وہ اس میں ذلیل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اسی طرح کے لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، اور جو توبہ کرے اور اچھے عمل کرے اس کو مطمئن ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ پوری سرخ روئی کے ساتھ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، اور جب کسی بیہودہ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ انہیں جب ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمارے ان اہل و عیال میں ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہی ہیں جن کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بہشت کے بالا خانے ملیں گے، اور وہاں آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بسنے اور ٹھہرنے کی کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر، اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا کہ تمہیں اس مقام کی دعوت دی جائے تو میرے پروردگار کو تمہاری کیا پرواہ ہے؟ سو تم نے جھٹلا دیا ہے، تو جس کی وعید تمہیں سنائی گئی ہے وہ چیز اب عنقریب ہو کے رہے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ سورہ شورى شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت تا سین میم ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ ایمان نہیں لائے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک جائیں، لیکن ہم سمجھا رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ خدا رحمان کی طرف سے ان کے پاس جو تازہ یاد دہانی بھی آتی ہے یہ اس سے آراز ہی کیے جاتے ہیں۔ سو انہوں نے جھٹلا دیا ہے تو اس چیز کی خبریں عنقریب اپنی حقیقت کے ساتھ ان کے آگے ظاہر ہو جائیں گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ نشانیوں کے منتظر ہیں۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی کتنی نفع بخش چیزیں اگائی ہیں؟ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈریں گے نہیں؟ اس نے عرض کیا پروردگار مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا حال یہ ہے کہ اس ذمہ داری کے احساس سے میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان بھی رواں نہیں ہے۔ تو آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں کہ وہ اس کام میں میری مدد کرے، اور ان کا ایک جرم بھی میرے اوپر ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے
قتل ہی نہ کر دیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے۔ تو اب دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سب سنتے رہیں گے۔ سو دونوں بغیر کسی تردد کے فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ انہوں نے یہ بات فرعون سے آ کر کہی تو اس نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے ہاں رکھ کر پالا نہیں تھا؟ اور تم وہی نہیں ہو کہ اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہمارے اندر بسر کیے، اور پھر تم نے اپنی ایک حرکت کی جس کی وجہ سے تم بھاگ گئے۔ تم بڑے ہی ناشکرے ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا، میں نے یہ کیا تھا اور مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت میں چوک گیا تھا۔ پھر مجھے تم لوگوں سے اندیشہ ہوا کہ اس کی پاداش میں تم مجھے قتل کر دو گے، تو میں تم سے بھاگ گیا۔ پھر میرے پروردگار نے مجھے حکمت و دانش سے نوازا اور مجھے رسولوں میں سے بنایا، اور یہ احسان ہے جو تم مجھے جتا رہے ہو کہ جس کے عوض تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، زمین اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر تم لوگ یقین کرنے والے بنو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے اس پر اپنی دعوت کا ایک قدم اور آگے بڑھا دیا اور کہا، تمہارا بھی رب اور تمہارے اگلے آباؤ اجداد کا بھی رب۔ فرعون نے کہا، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل ہی قبطی ہے۔ موسیٰ نے کہا، اور مزید یہ کہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون یہ سن کر چلا اٹھا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر کے رہوں گا۔ موسیٰ نے پوچھا، کیا اس صورت میں بھی کہ میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی لے کر آیا ہوں؟ فرعون نے کہا، پھر اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اس پر موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے دفتن وہ چمکتا ہوا نکلا۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، سو کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو ابھی ٹالیے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے جو آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لائیں۔ چنانچہ ایک مقرر دن کے طے کیے جانے پر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں میں منادی کر دی گئی کہ کیا تم لوگ جمع ہوتے ہو اس لیے کہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں اگر وہی غالب رہتے ہیں۔ پھر جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمارے لیے صلہ تو ہوگا اگر ہم ہی غالب رہے۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور اس وقت تو تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا تو موسیٰ نے جادوگروں سے کہا، پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔ اس پر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال کی قسم، ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے اس طلسم کو نگلتا چلا جا رہا تھا جو وہ بنا لائے تھے۔ سو خدا کی اس نشانی کو دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے بے اختیار کہا، ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا، تم نے اس کو مان لیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو ابھی جان لوگے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا کر رہوں گا۔ جادوگروں نے جواب دیا، کوئی ڈر نہیں، ہم اپنے پروردگار ہی کی طرف لوٹیں گے۔ ہمیں امید ہے
کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی۔ تب ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات میں نکل جاؤ، اس لیے کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں ہرکارے دوڑا دیے کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ اپنی حرکتوں سے یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم ایسی جمعیت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہوتا ہے، لہٰذا ہم انہیں کسی فساد کا موقع نہیں دیں گے۔ اس طرح فرعونیوں کو ہم ان کے باغوں اور چشموں سے نکال لائے، اور خزانوں سے اور رہنے کی باعزت جگہ سے۔ ہم اسی طرح کرتے ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سرزمین فلسطین میں انہی سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ یہ اس طرح ہوا کہ موسیٰ نکلے تو صبح ہوتے ہی وہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو موسیٰ کے ساتھ چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، اس لیے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اس پر ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ اس نے مارا تو وہ پھٹ گیا، اور ہر حصہ ایسے ہو گیا جیسے ایک بڑا پہاڑ۔ ہم نے دوسرے گروہ کو بھی اسی اثنا میں اسی جگہ قریب پہنچا دیا، اور موسیٰ کو اور ان سب لوگوں کو بچا لیا جو اس کے ساتھ تھے۔ پھر ان دوسروں کو ہم نے وہیں غرق کر دیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ اور انہیں ابراہیم کی سرگزشت سناؤ، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ تم کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، سو تم جو چاہے کہتے رہو، ہم ان کی پوجا پر برابر جمے رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم یہ سب نہیں جانتے، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم نے ان پر غور بھی کیا ہے جنہیں تم پوچھتے ہو اور پوچھتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی؟ سو میرے تو یہ سب دشمن ہیں اللہ رب العالمین کے سوا، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور جو کچھ بھی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ ابراہیم یہ سب کہہ چکا تو اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، اور باغ راحت کے وارثوں میں مجھے بھی ایک وارث بنا، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن اے پروردگار مجھے رسوا نہ کیجیو۔ فرمایا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہی کامیاب ہوں گے جو قلب سلیم لے کر خدا کے پاس آئیں گے۔ اس دن جنت خدا سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم گمراہوں کے لیے بے نقاب کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کریں گے یا آج خود اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ پھر وہ بھی اور یہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی اس میں اوندھے منہ جھونک دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر بھی، سب کے سب۔ وہاں وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے اپنے لیڈروں سے کہیں گے، خدا کی قسم،
ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، جبکہ تمہیں خداوند عالم کے برابر ٹھہراتے تھے۔ پھر اپنی بدبختی پر ماتم کریں گے کہ ہمیں تو ان مجرموں ہی نے گمراہ کیا۔ سو اب نہ ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے اور نہ ہی گرم جوشی سے محبت کرنے والا دوست۔ اب تو اے کاش ایک دفعہ پلٹنا نصیب ہو کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ نوح کی قوم نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلا دیا۔ جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تمہیں مان لیں؟ دراں حالک کہ تمہاری پیروی تو رذیلوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ نوح نے کہا، مجھے کیا معلوم، جو وہ کرتے رہے ہیں ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے، اگر تم سمجھنا چاہو۔ اس وقت تو وہ آگے بڑھ کر مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور میں ان اہل ایمان کو تمہاری خوشنودی کے لیے دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ اس پر وہ بولے، اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ بالآخر نوح نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اس لیے تو اب میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں انہیں نجات عطا فرما۔ چنانچہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور باقی سب لوگوں کو اس کے بعد ہم نے غرق کر دیا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ اسی طرح عاد نے رسولوں کو جھٹلا دیا، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے؟ کیا ہر اونچی زمین پر تم اسی طرح لا حاصل یادگاریں بناتے رہو گے، اور اسی طرح بڑے بڑے محل تعمیر کرتے رہو گے؟ گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالو گے تو جبار بن کر ڈالو گے۔ سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اس سے ڈرو جس نے تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ اس نے تمہیں جانور اور بیٹے عطا فرمائے ہیں اور باغ اور چشمے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہمارے لیے یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والے نہ بنو۔ کچھ نہیں، تم جو باتیں کر رہے ہو یہی عادت اگلوں کی بھی رہی ہے، یہ محض تمہارے ڈراوے ہیں، ہم پر ہرگز کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ بالآخر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے بھی انہیں ہلاک کر ڈالا۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم انہی نعمتوں میں
इत्मीनान के साथ रहने दिए जाओगे जो यहाँ तुमको मैसर हैं? बागों और चश्मों में और खेतों और खजूरों में जिनके खोशे आपस में गुत्थे हुए हैं, और पहाड़ों को खोदकर इसी तरह फख्र जताते खुश खुश घर बनाते रहोगे। सो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो, और उन हद से गुजर जाने वालों की बात ना मानो जो ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, उसकी इस्लाह नहीं करते। वो बोले, कुछ नहीं, तुम पर तो किसी ने बुरी तरह जादू कर दिया है जिससे तुम्हारी अक्ल मारी गई है। तुम हमारी तरह के एक आदमी ही हो, इसलिए कोई निशानी लाओ अगर तुम सच्चे हो। स्वाले ने कहा, ये एक ऊंटनी है, एक दिन पानी पीने की बारी इसकी है और एक मुकर्रर दिन की बारी तुम्हारे लिए है। और सुनो, इसको किसी बुरे इरादे से हाथ न लगाना, वरना एक हौलनाक दिन का अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। बस उन्होंने उसकी कूंजें काट दी, सो पछताते रह गए, और बिलाखिर उन्हें अजाब ने आ लिया। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं हैं। और तेरा परवरदिगार, इसमें कुछ शक नहीं कि वो ज़बरदस्त भी है और निहायत मेहरबान भी। लूत की कौम ने भी रसूलों को झुठला दिया, जबकि उनके भाई लूत ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक रसूल अमीन हूँ, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। मैं इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। खुदा के बंदो, क्या तुम शहवत रानी के लिए दुनिया के लोगों में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे लिए जो तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उन्हें छोड़ देते हो? नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से गुजर गए हो। वो बोले कि ऐ लूत, अगर तुम ऐसी बातों से बाज ना आए तो यहाँ से लाजिमन निकाल बाहर किए जाओगे। लूत ने जवाब दिया, कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे इस अमल से सख्त बेजार लोगों में से हूँ। तब उसने दुआ की, मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे घर वालों को इस अमल के अंजाम से नजात अता फरमा जो ये कर रहे हैं। सो हमने उसे और उसके सब घर वालों को नजात दी, एक बुढ़िया के सिवा जो पीछे रहने वालों में रह गई। फिर उसको और बाकी सब लोगों को हमने हलाक कर मारा और उन पर पत्थरों की हौलनाक बारिश बरसा दी। तो क्या ही बुरी बारिश थी जो उन पर बरसाती गई, जिन्हें खबरदार कर दिया गया था। इसमें यकीनन बहुत बड़ी निशानी है, उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं हैं, और तेरा परवरदिगार, उसमें कुछ शक नहीं कि वो ज़बरदस्त भी है और निहायत मेहरबान भी। इसी तरह अस्हाबे अलाइका ने भी रसूलों को झुठला दिया। जब शुएब ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं हो? मैं तुम्हारे लिए एक रसूल अमीन हूँ, इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। मैं इस पर तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। मैं तुमसे कहता हूँ कि पैमाना पूरा भरो और किसी को नुकसान देने वाले ना बनो, और सीधी तराजू से तोलो और लोगों को उनकी चीज़ें घटा कर ना दो, और ज़मीन में फसाद ना फैलाते फिरो, और उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहली नस्लों को भी। उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं, तुम पर तो किसी ने बुरी तरह जादू कर दिया है जिससे तुम्हारी अक्ल मारी गई है, और ये भी कि तुम हमारी तरह के एक आदमी ही हो, और हम तो तुम्हें बिल्कुल झूठा समझते हैं। सो अगर तुम सच्चे हो तो आसमान से हम पर कोई टुकड़ा गिरा दो। शुएब ने कहा, मेरा रब खूब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। बिलाखिर उन्होंने उसे झुठला दिया तो साइबान वाले दिन के आज़ाब ने उन्हें आ पकड़ा, और इसमें कुछ शक नहीं कि वो एक हौलनाक दिन का अजाब था।
اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اس کو روح الامین لے کر اترا ہے تمہارے دل میں، اس لیے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح تم بھی خبردار کرنے والے ہو، نہایت صاف عربی زبان میں۔ اور اس کا ذکر اگلے صحیفوں میں بھی ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ یہ اب بھی نہیں مان رہے، اور اگر ہم اس کو کسی اجمی پر نازل کر دیتے پھر وہ انہیں پڑھ کر اسے سناتا تو یہ پھر بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ ان مجرموں کے دلوں میں اسی طرح ہم نے اسے گزارا ہے۔ یہ ایسے نہیں مانیں گے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ پھر اس وقت کہیں گے، کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں؟ ذرا دیکھو تو، اگر ہم وہ عذاب ابھی نہ اتاریں اور ان کو چند سال اور اسی طرح بہرہ مند رکھیں، پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ بہرہ مندی ان کے کس کام آئے گی؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہلت اتمام حجت کے لیے ہے۔ ہم نے کسی بستی کو بھی اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے پہلے ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے خبردار کرنے والے آئے، اور ہم ظالم نہیں ہیں کہ اس کے بغیر ہی انہیں ہلاک کر دے۔ یہ خدا کا اتارا ہوا کلام ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو۔ اسے شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ ان کے لائق ہے، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو سن گن لینے کے لیے ہی دور سے رکھے گئے ہیں۔ یہ اب عذاب کی زد میں ہیں۔ اے پیغمبر، اس لیے اللہ کے ساتھ تم کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا کہ تم بھی سزاوار عذاب ٹھہرو، اور اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی اس سے خبردار کر دو، اور جن اہل ایمان نے تمہاری پیروی کی ہے ان کے لیے اپنی شفقت کے بازو جھکائے رکھو۔ لیکن تمہارے خاندان کے یہ لوگ اگر اس کے باوجود تمہاری بات نہ مانیں تو انہیں صاف صاف بتا دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور اپنی دعوت کے اس مرحلے میں اس عزیز و رحیم پر بھروسہ رکھو جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہارے آنے اور جانے کو دیکھتا ہے۔ بے شک وہ سمیع و علیم ہے۔ لوگو، یہ وہ پاکیزہ بستی ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں۔ تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر لپاٹیے بدکار پر اترتے ہیں۔ وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں کہ غیب سے کچھ سن رہے ہیں، مگر ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور کہتے ہو کہ وہ بھی گویا ایک شاعر ہے، جبکہ شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ اس سے وہی مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا، اور اسی وقت کا بدلہ لیا جب ان پر ظلم کیا گیا۔ اور یہ ظلم کرنے والے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ سورہ نمل۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ تاسین ہے۔ یہ قرآن اور ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے اعمال
ہم نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، بس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی، یہی سخت خسارے میں ہوں گے۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ قرآن تمہیں ایک حکیم و علیم کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اور اپنے اوپر خدا کی اس عنایت کو سمجھنے کے لیے وہ قصہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، تم لوگ ذرا ٹھہرو، میں وہاں سے ابھی تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ سو جب وہ اس کے پاس پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں جلوہ فرما ہے، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اور پاک ہے اللہ عالم کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست حکیم، تم مطمئن ہو جاؤ اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح بل کھا رہی ہے گویا وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، مگر جو برائی کے مرتکب ہوں پھر برائی کے بعد وہ اسے بھلائی سے بدل دیں تو ان کے لیے بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں مل کر وہ نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ ان نشانیوں کے جلو میں تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب ہماری یہ آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے ظلم اور گھمنڈ کے باعث ان کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کو تسلیم کر چکے تھے۔ سو دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اللہ کے لیے جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے بھی کہا، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دوسری ہر طرح کی چیزیں بھی دی گئی ہیں، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ سلیمان کے جائزے کے لیے اس کا سارا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے اکٹھا کیا گیا، اس لیے کہ ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مارچ کرتے ہوئے جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ سلیمان نے یہ سنا تو اس کی بات سے خوش ہو کر وہ مسکرایا اور دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا ہے، اور ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے اے پروردگار تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ اس موقع پر سلیمان نے اپنے لشکر کے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ موجود ہے یا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر ڈالوں گا، یا اپنی اس غیر حاضری کے لیے وہ میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش کرے گا۔ پھر زیادہ دیر نہیں گزری کہ ہدہد آ گیا، اور اس نے عرض کیا، مجھے وہ بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں سبا کے ملک سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، اسے ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے اور اس کا بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں صحیح راہ سے روک دیا ہے،
सो रास्ता नहीं पा रहे हैं। यकीनन शैतान ही ने रोक दिया है कि वो अल्लाह को सजदा ना करें, जो ज़मीन और आसमानों की छुपी हुई चीज़ों को निकालता है और जानता है जो कुछ तुम छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, हम अभी देख लेते हैं कि तुम सच्चे हो या झूठ बोल रहे हो। मेरा ये खत लेकर जाओ और उसे उनकी तरफ डाल दो, फिर उनसे अलग हट जाना, फिर देखना कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। मलिका को खत मिला तो उसने दरबारियों से कहा, ए अहले दरबार, एक ग्रामी नामा मेरे पास डाला गया है। ये सुलेमान की तरफ से है और ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम लोग मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फर्मा बरदार होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। मलिका ने कहा, ए अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे राय दो। मैं किसी मामले का फैसला नहीं करती जब तक तुम लोग मेरे हजूर में मौजूद ना हो। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकत और आला जंगी सलाहियत रखने वाले लोग हैं। आगे फैसला आपके हाथ में है, सो देख लीजिए कि आप क्या हुक्म देती हैं। मलिका ने कहा, बादशाह लोग जब किसी बस्ती को फतह करके उसमें दाखिल होते हैं तो उसको दरहम बरहम और उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी यही करेंगे। मेरी राय है कि मैं अपनी सिफारत उनकी तरफ हदिये के साथ भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे सफ़ीर क्या जवाब लाते हैं। फिर जब मलिका की सिफारत सुलेमान के पास पहुँची तो उनके हदिये को देखकर सुलेमान ने कहा, क्या तुम लोग मुझे ये माल पेश करना चाहते हो? सो जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो उससे कहीं बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है। नहीं, बल्कि ये तुम ही लोग हो कि अपने हदियों से खुश होते हो। तुम अपने भेजने वालों के पास वापस जाओ। अब हम उन पर ज़रूर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे कि वो उनके मुकाबले की ताब ना ला सकेंगे, और हम उन्हें वहाँ से इस तरह जलील करके निकाल देंगे कि वो ख्वार होकर रह जाएंगे। सुलेमान को अंदाज़ा था कि अब वो आ ही जाएंगे, चुनांचे उन्होंने कहा, ए अहले दरबार, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाता है, इससे पहले कि वो लोग मती व फरमा बरदार होकर मेरे पास हाजिर हो जाएं। जिनों में से एक देव ने अर्ज किया, मैं उसको आपके पास आपकी इस मजलिस से आपके उठने से पहले हाजिर कर दूंगा। मैं इस पर कुदरत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था इस पर जोश में आ गया और उसने कहा, मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसको आपके पास लाए देता हूँ। फिर जब सुलेमान ने उसको अपने सामने रखा हुआ देखा तो पुकार उठे कि ये मेरे परवरदिगार का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजार होता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। हकीकत ये है कि जो शुक्र करता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो ये भी उसी का नुकसान है, इसलिए कि मेरा परवरदिगार बेनियाज है और वो बड़ा करम फरमाने वाला भी है। सुलेमान ने हुक्म दिया कि उसको जांचने के लिए उसके तख्त की सूरत बदल दो, देखें वो पहचानती है या उन्हीं लोगों में से हो के रह जाती है जो इस तब्दीली के बाद उसे पहचान ना पाएंगे। सो जब वो आ गई तो पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा, गोया कि वही है। आपके ये कमालात हम इससे पहले ही जान गए थे और हमने सरे अतात झुका दिया था। हकीकत ये है कि वो मान चुकी होती है, मगर उसे उन चीज़ों ने रोक रखा था जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछती थी, इसलिए कि वो एक मुनकिर कौम में से थी। उसे कहा गया कि अब महल में दाखिल हो जाए। फिर जब उसने महल के फर्श को देखा तो समझी कि गहरा पानी है
और अपनी पिंडलियों से पांचे उठा लिए। सुलेमान ने कहा, ये तो शीशों से बना हुआ महल है। इस पर वो पुकार उठी, मेरे परवरदिगार, मैं अपनी जान पर जुल्म करती रही हूँ, सो लौटती हूँ, और सुलेमान के साथ होकर अब मैंने अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर दिया है। लेकिन ये तौफीक हर शख्स को नहीं मिलती। हमने समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भी इसी दावत के साथ भेजा था कि अल्लाह की बंदगी करो, तो हुआ ये कि वो दो फरीक बनकर आपस में झगड़ने लगे। सालेह ने कहा, मेरे कौम के लोगों, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाते हो? तुम अल्लाह से मुआफ़ी क्यों नहीं मांगते कि तुम पर रहम किया जाए? उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो तुमसे और तुम्हारे साथियों से नहूसत ही पाई है। सालेह ने कहा, इससे हमारा क्या ताल्लुक? तुम्हारी नहूसत सब खुदा के पास है, बल्कि हकीकत ये है कि तुम लोग आजमाए जा रहे हो। उसके शहर में 9 खानदान थे जो मुल्क में फसाद फैलाते और किसी इस्लाह पर आमादा नहीं होते थे। उन्होंने आपस में अल्लाह की कसम खाकर अहद किया कि हम सालेह और उसके लोगों को रात के वक्त जा मारेंगे, फिर उसके वारिस से कह देंगे कि उसके आदमी की हलाकत के वक्त हम मौजूद नहीं थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। उन्होंने भी तदबीर की और हमने भी एक तदबीर की, और उनको खबर भी नहीं हुई। फिर देखो कि उनकी तदबीर का अंजाम क्या हुआ कि हमने उनको और उनकी पूरी कौम को हलाक कर मारा। सो ये हैं उनके घर वीरान पड़े हुए, इसलिए कि उन्होंने अपनी जान पर खुद जुल्म किया था। इसमें उन लोगों के लिए भी यकीनन एक सबक है जो जानना चाहें, और उन सब लोगों को हमने बचा लिया जो उनमें से ईमान ले आए थे और खुदा से डरते थे। और लूत को भी इसी दावत के साथ भेजा था जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम खुली आंखों देखने पर भी बदकारी करते हो? तुम पर अफसोस, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो? हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल औंधे, बल्कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। मगर उसकी कौम ने जवाब दिया कि लूत के लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। सो हमने उसे और उसके घर वालों को बचा लिया। उसकी बीवी के सिवा उसे हमने पीछे रह जाने वालों में शुमार कर रखा था, और उसकी कौम पर पत्थरों की एक हौलनाक बारिश बरसा दी। फिर क्या ही बुरी थी वो बारिश उन लोगों के लिए जिन्हें आगाह कर दिया गया था। इनसे कहो, ए पैगंबर, कि शुक्र अल्लाह ही के लिए है जिसने अपनी ये शानें दिखाई हैं, और उसके उन बंदों पर सलामती जिनको उसने अपनी अदालत के ज़हूर के लिए मुंतखब फरमाया। क्या वो अल्लाह बेहतर है या इनके माबूद जिन्हें ये उसके शरीक ठहराते हैं?